دیکھو پتہ کیا پیرنٹس جو ایک ہمارا خاص طبقہ ہے نا مڈل کلاس کا، اس میں پیرنٹس کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہماری بچی باہر چلی جائے گی اور ہمارے گھر ساری قسمت چینج ہو جائے گی. صحیح. اور لیکن جو ہے نا جو ایجوکیشن ہے، جو تھوڑے پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی دبئی میں ہماری بچی جائے گی یا سعودی عرب جائے گی تو وہ وہاں پر جا کے ایک پرماننٹ ریزیڈنس کے طور پہ نہیں رہ سکتی. اس کے لیے وہاں پر مسائل ہوں گے. وہ 6 مہینے رہ لے گی اور پھر پاکستان آئے گی، پھر دوبارہ ویزا لگے گا، پھر جائے گی، اور اس میں وہ بیچاری ایک رولنگ سٹون بن جاتی ہے، کبھی وہاں تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں. اس دوران اگر بچے ہو جائیں تو مسائل، اور جب بچے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں تو وہاں پڑھا نہیں سکتے، پڑھانے کے بجائے پھر آپ کو پاکستان میں سیٹ ہونا پڑتا ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ بچی جو ہے وہ پاکستانی کی ہو کے رہ جاتی ہے اپنے بچوں کی خاطر. میاں وہاں سے کما کے بھیجتا رہتا ہے، وہ یہاں پر جو ہے وہ خرچ کر کے وہ کرتی رہتی ہے. اچھا صوفیہ، آپ رشتے کرواتی ہیں، اگر آپ کے پاس پریفرنس آتی ہے کہ لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باہر کا رشتہ چاہیے، تو کیا کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ لوگ؟ اچھا لڑکی والے اگر ڈیمانڈ کریں، اچھا لڑکی والے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، ان کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی اسٹیبل جاب ہو باہر، اور یہ کہ کماتا ٹھیک ٹھاک ہو، ڈگری اچھی ہو. اب یہ والی تو ہو گئی ہمارے ایک خاص طبقے کی جو اپر مڈل کلاس ہے، جو سمجھدار طبقہ ہے. لیکن ادروائز جو ہمارا مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ تو کہتا ہے کہ ہاں جی بس کسی گاڑی کے باہر کھینچ کے تصویر لڑکے نے بھیج دی، وہ سمجھیں گے یہ رینج روور یا BMW اسی لڑکے کی ہے، اور بس ٹھیک ہے، چاہے وہاں پہ وہ بیچارہ برتن دھو رہا ہو یا پلمبری کی جاب کر رہا ہو. وہی کیس ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا. وہ بلکہ ابھی ایک ٹائم پہلے میرے پاس ایک مطلب کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا، تو وہ تھا لڑکا انگلینڈ نیشنل نا، برٹش تھا، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ جی میں جو ہوں وہ انجینئر ہوں. اچھا. تو اب اس کی ڈگری، جب میرے پاس لڑکی تھی برٹش نیشنل، تو وہ وہیں کی بورن اینڈ براٹ اپ بھی تھی. تو جب میں نے اس کی مدر سے اس کی پروفائل شیئر کی، جہاں سے میں الرٹ ہوئی تھی کہ آئندہ میں نے کبھی نہیں کس طرح کے کام کرنا، تو انہوں نے مجھ سے جب اس کی پروفائل پکچر دی تو ڈسکس کیا، تو ان کہنے لگی میں تینوں کی دساں، مینوں پنجابی ذرا خراب ہے تو تھوڑی سی، میں تینوں کی دساں ਇੱਥੇ ਪਲੰਬਰ ਹੀ ਗਏ. ਅੱਛਾ. ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. वहाँ से फिर मैं अलर्ट हुई कि नहीं यार डिग्री देखना ज़रूरी है कि अगर पेरेंट्स जब अपने बच्ची का रिश्ता वहाँ पर करें تو اس بچے کی ڈگری ضرور دیکھیں. دیکھیں پاکستان میں بہت طریقے ہوتے ہیں پتہ لگانے کے کہ کون سی فیملی کیسی ہے. اب باہر کے رشتے کے کیسے انفارمیشن بندہ حاصل کرے کہ کیسا ہے؟ اس کے لیے سب سے بیسک چیز یہی ہے کہ جو میرا مشورہ تو یہی ہوتا ہے کہ روٹس پاکستان میں ہوں، کہ یا تو اس کے پیرنٹس پاکستان میں ہوں، ریلیٹیوز پاکستان میں ہوں، جیسے کیوں کہیں کہ روٹس بھی اڈا پاکستان میں ہو، کوئی نہ کوئی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، تب ہی آپ اپنی بچی کا رشتہ وہاں پہ کریں. ادروائز میں تو ٹوٹلی منع کرتی ہوں کہ بھئی پلیز اس قسم کی کوئی گیم نہ کریں. اچھا دونوں کیسز میں ہی ایسا ہو سکتا ہے، سم ٹائم لڑکیاں دھوکہ دے دیتی ہیں، جیسے ابھی آپ قصہ سنا رہی تھیں، تو یہ تو آپ لڑکے کا قصہ سنا رہی ہیں، سب لڑکیاں بھی اسی طرح کرتی ہیں. ہوتی ہے. مطلب آج کل کی لڑکیاں بھی تیز ہو گئی ہیں، لیکن کیسی، مطلب آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ لڑکیاں بھی ایسے کرتی ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے، کوئی ایگزامپل آپ کے سامنے ہو، کوئی آپ کا واقعہ ہو؟ اچھا اس میں یہ ہوا تھا کہ ہماری ایک جاننے والے ہیں، وہ پاکستان سے، ان کے بھی ایک جو ساروں کی ایک ہوتی ہے نا خواہش کہ جی ہمیں چاند کا ٹکڑا لڑکی چاہیے، چاہے وہ مڈل کلاس کی ہو، چاہے وہ لوور مڈل کلاس کی ہو، پر کڑی سونی ہونی چاہیے. تو اب اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے بھی ایک مڈل کلاس بچی بڑی اپنی طرف سے، تو انہوں نے بڑا اچھا رشتہ کیا. لڑکی بہت خوبصورت تھی، ہائٹڈ تھی، ان کا بیٹا بھی بڑا ہینڈسم تھا، ان کا جوڑی بڑی پیاری ہے، یہ ہے وہ، سارا خرچہ کر کے لڑکی کو لے گئے سویڈن. لڑکی کو جو ہی نیشنلٹی ملی، اس نے کسی کو بتانا بھی گوارا نہیں کیا، اپنا سامان پیک کیا. انہوں نے کہا سامان کیوں پیک کر رہی ہو؟ کہ میں پیرنٹس کے پاس جا رہی ہوں، مجھے پاکستان جانا ہے، آپ میری ٹکٹ کرا دیں. انہوں نے کہا کہ بھئی ایک دم سے کیسے ڈیسیژن ہو گیا اور اتنا کیوں سامان لے کے جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بس وہ کچھ چیزیں میں پیک کر کے رکھوں گی، اور جو میں نے ساتھ لے کے جانی ہے بس وہ تو میں ساتھ ہی رہی ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں پیک کر کے جا رہی ہوں. اور پتہ لگا کہ جب اس نے گئی ہے تو وہ ڈائریکٹ پاکستان بھی نہیں آئی، وہیں سے کہیں اور نکل گئی، یعنی اس جہاز پہ ہی نہیں بیٹھی جس کا ٹکٹ تھا. ویری مطلب اسٹرینج. مطلب لیکن ڈاکٹر نبیہہ یہاں پہ جیسے ابھی یہ انہوں نے ہمیں کوٹ کر کے ایک چیز بتائی ہے، ایک سنائی ہے، باہر کے رشتوں کے نام پر اتنے دھوکے ہوتے ہیں، فراڈز ہوتے ہیں. سم ٹائمز لڑکیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ماں باپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کی طرف سے چیز چل رہی ہوتی ہے. تو کیسے اس کو کوپ اپ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے جس وقت آپ کا باہر جو ہے وہ آپ رشتہ کرنے لگے ہیں اور ان کی پوری چھان بین آپ کو کرنی ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس کی روٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر پاکستان میں جو ہے اس کے کوئی رشتہ دار یا ماں باپ نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے اس لڑکے یا لڑکی کا پتہ لگانا بڑا مشکل ہو جائے گا. جب لڑکیوں کے جو رشتے باہر سے آتے ہیں نا, ان کی فیملیز باہر ہی ہوتی ہیں موجود, تب وہ ظاہر ہے کہ لڑکیوں کا رشتہ جو ہے وہ یہاں کے لڑکوں کے لیے بھیجتے ہیں. لیکن جو باقاعدہ طور پہ یہاں سے لڑکیاں جاتی ہیں نا, ان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ دیکھیں, ایک تو وہ بندہ جس جگہ پہ کام کرتا ہے اس کی صحیح ایگزیکٹ لوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. وہاں سے کوئی بھی موجودہ جو اس کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے, وہاں پہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں تو ان کا وہاں پر ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کروائیں. اس لڑکے کی تمام نقل و حرکت پر جو ہے وہ بڑے خفیہ طریقے سے نظر رکھنی پڑے گی. اس کے بعد کہیں جا کے آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کی وجہ, دوسری بات, تھوڑے دن لڑکا اور لڑکی کو آپس میں بات کرنے دیں. اب یہ آپ لوگ مایوب اس بات کو جو ہے وہ سمجھیں گے, لیکن جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی کو جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے, وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, کیونکہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, کیونکہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. یہ تو ود ان دا کنٹری بات کر رہی ہے نا, کہ اگر امریکہ میں کوئی ہے لڑکا تو اس کی کیسے انویسٹیگیشن کرائی جا سکتی ہے. بعض اوقات جب باہر کا لڑکا پاکستان آتا ہے شادی کرنے کے لیے یہاں کی پاکستانی لڑکی سے, تو وہ شارٹ پیریڈ کے لیے آتا ہے. اس دوران میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے, اس کے بیہیویئر کیسے ہیں. لیکن جب شادی کر کے وہ لڑکی لے جاتے ہیں تو پھر سارا کچھ لڑکی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. سارے پرسنالٹی کلیشز اور بیہیویئر چینجز جو ہوتے ہیں وہ سارے سامنے تب آتے ہیں. جلدی نہیں کرنی چاہیے نا, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی جلدی سے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ مجھ سے کر دیں, تو کیوں کر دیں؟ بیٹی فالتو ہے کہ آپ کے ہاتھے جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ دے دیا جائے؟ نو وے. آپ والدین جو ہے وہ اس پر پوری انویسٹیگیشن اپنی کمپلیٹ کریں اور جلد بازی مت کریں کہ بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا ہے, یہ اچھا بندہ ہے. وہ کوئی آپ کے گھر 5 منٹ کے لیے آئے گا تو وہ تو اچھا ہی بن کے آئے گا نا. کوئی اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ 2 دن یا 3 دن سپینڈ کرے گا تو وہ اپنے اوپر اچھائی کا لبادہ اوڑھ سکتا ہے, لیکن انسان اپنی اصلیت 3 مہینے سے زیادہ نہیں چھپا سکتا. سائیکولوجیکل یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو 3 مہینے ایسا جو ہے وہ عرصہ, اگر آپ ایک شخص ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں, میرا تو اتنا فاسٹ ہے کہ میں کہتی ہوں 1 مہینے میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے انسان کا. مطلب لیکن یہ جو لبادہ ہے نا اپنے اوپر اوڑھنے کے بعد انسان 3 مہینے تک اس خول میں چھپا رہ سکتا ہے. جیسے کچھوا جو اپنے خول میں چھپ جاتا ہے نا, اور اوپر سے جو ہے وہ صرف اس کی جیلی نظر آ رہی ہوتی ہے, ایسا ہی انسان ہوتا ہے. انسان چائے کی پتیوں کی طرح ہوتے ہیں کہ جب تک انہیں پانی میں نہ ڈالا جائے ان کی رنگت کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا نبیہ, یہیں سے کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی کالر کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں فاطمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بات تو کر رہی ہیں کہ ایسے باہر سے لڑکے آ کر پاکستانی لڑکے سے شادیاں کر لیتے ہیں, پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شادیاں کر کے خود باہر چلے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنی ان کے سسرال یعنی کہ اپنے ماں باپ کے پاس چھوڑ جاتے ہیں اور 5-6 سال پوچھتے ہی نہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی صوفیہ جی, لڑکے جو ہیں شادی کر کے باہر چلے جاتے ہیں, سسرال والوں کے رحم و کرم پہ خدمت کرنے کے لیے بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, کیا کہیں گی؟ اب دیکھو, یہ تو شادی کرنے سے پہلے پیرنٹس کو پوچھنا چاہیے کہ ہماری بیٹی ساتھ جائے گی یا نہیں جائے گی. وہ پوچھتے ہیں ظاہر ہے, اور ان کو خواب بھی یہی دکھائے جاتے ہیں کہ جی آپ کی بیٹی ساتھ جائے گی. بعد میں چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے جی ویزا ایشو آ رہا ہے, پیپرز ایشو آ رہے ہیں, وہاں سے ہمیں گرین سگنل نہیں مل رہا. وہ بیچاری بچی جو ہے یہاں پر کبھی وہ اپنے سسرال میں تو کبھی اپنے میکے میں پھنسی رہتی ہے. اور بعض اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ زیادہ تر جو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ لوگ تو ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور سپریشن اختیار کر لیتے ہیں, لیکن جو بچیاں جن کا پیچھے بیک اسٹرانگ نہیں ہوتی وہ بیچاریاں پھنس جاتی ہیں اور وہ پھر سسرال والوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں. 5-4